ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کا 7واں باب 1 سے 5ویں 8ویں سے 11ویں اور پھر 16ویں آیت۔ اس وقت ایسا ہوا جب بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور خداوند نے اس کو اس کے سارے دشمنوں سے ہر ایک طرف سے آرام دیا۔ تو بادشاہ نے ناتان نبی سے کہا، دیکھ، میں صنوبر کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں اور خداوند کا صندوق خالوں میں رہتا ہے۔ ناتان نے بادشاہ سے کہا، جا اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات خداوند ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ میں نے اسرائیل کے قبیلوں میں سے تجھے چن لیا تاکہ میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے، اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ تھا اور تیرے سامنے سے تیرے سارے دشمنوں کو کاٹ ڈالا، اور جیسے زمین پر بڑے آدمیوں کا نام ہوتا ہے تیرا نام بڑا کیا۔ میں نے اپنی قوم اسرائیل کے لیے مقام بنایا اور اس کو لگایا تو وہ اپنے مقام میں رہے، پس وہ پھر جنبش نہ کھائیں گے اور نہ شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ دیں گے، جیسے پہلا ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے قاضیوں کو اپنی قوم اسرائیل پر مقرر کیا، اور ایسا ہی میں تجھ کو تیرے سارے دشمنوں سے آرام دوں گا۔ خداوند تجھے بڑا بنائے گا اور تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک اس کے آگے قائم رہے گی، اور تیرا تخت ابد تک پائیدار ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں خداوند کی رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ رحمت ابد تک قائم ہے۔ تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ وہ بھید جو ازلی زمانوں سے پوشیدہ رہا ہے، جس کا انکشاف اب ہوا ہے،
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 16واں باب 25ویں سے 27ویں آیت تک۔ اے بھائیو، اس کی تمجید ہو جو قادر ہے کہ تم کو میری انجیل یعنی یسوع مسیح کے منادی کے موافق یعنی اس بھید کے انکشاف کے مطابق مضبوط کرے جو ازلی زمانوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب ظاہر ہوا ہے، اور خدائے قدیم کے حکم سے نبوی رسائل کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا ہے تاکہ وہ ایمان کے متقی ہوں، اسی کی یعنی واحد خدائے حکیم کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدالآباد تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔